بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، قرآن پاک سورۃ النور دی ایک آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی. سورہ نور نزول دا سیاق و سباق اکثر احباب دے علم ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ کی ذات پر، آپ کے تقوی پر، پرہیزگاری پر، طہارت اور پاکیزگی پر منافقین نے ایک مخصوص سوچ کے تحت ایک جھوٹی افواہ خبر پھیلائی اور اس خبر کو لوگوں اندر عام کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچ. اور اس تکلیف دا تذکرہ کہ آپ کس قدر پریشان ہو حدیث اندر تفصیل موجود. اس میں قرآن اصطلاح حدیث اندر واقعہ افک کیا جاتا. اس الزام اور اس بے حیائی اور فحاشی دی خبر دی تشہیر پر اللہ تبارک و تعالی ناراضگی کا اظہار کیا. اور کئی ایک آیات، کئی ایک احکامات اس حوالے سے نازل ہو. ان آیات اندر ایک مشہور آیت مبارکہ خطبے اندر تلاوت کی.
فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان اندر فحاشی بے حیائی پھیلے، ایسے لوگوں لی دنیا اور آخرت دردناک عذاب ہے۔ بات کو علم میں ہے کہ آج 14 فروری ہے، جو دنیا بھر اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے معروف، اور جو رات گزری ہے وہ شب برات تھی۔ میڈیا پر لوگ پوچھ رہے تھے اہل دین سے، اہل مذہب سے، دیندار لوگوں سے کہ آپ بتائیں شب برات رات کو منائیں گے یا صبح ویلنٹائن ڈے آپ منائیں؟ یقیناً شب برات منانا بھی بدعت ہے، اور ویلنٹائن ڈے بھی حیائی کی انتہا ہے۔ بدعت بھی ضلالت ہے اور بے حیائی بھی ضلالت ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ وہ دین اور ثواب کے روپ میں ہے اور یہ فحاشی اور بے حیائی کے پردے میں۔ شب برات کے حوالے سے ہمارا کچھ پہلے کئی خطبات میں ذکر ہو چکا، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس رات کی فضیلت اور عبادات نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ صحیح حدیث۔ عام راتوں کی طرح رات، جیسے مومن عام رات گزارتا ہے اس طرح اس رات کو بھی گزارے، اس لیے کوئی مخصوص عبادت، ریاضت یا کوئی مخصوص اعمال حدیث اندر ثابت ہے۔ جتنے روایات میں سب کی سب آئے ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ لیکن ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے پورا آج دن، پھر دیکھیے کہ جمعہ کا دن بے حیائی کا بازار پورے دنیا میں گرم، بے حجابی، فحاشی اور بے حیائی۔ اس دن کو اس رد عمل کے طور حیا کے نام سے یوم حیا، اس حوالے سے خطبات پورے ملک میں جماعت کا فیصلہ۔ اسی پیش نظر جو ہمارا تسلسل چل رہا تھا اس سے ذرا حیا اور غیرت کے حوالے سے ہی چند گزارشات سے ویلنٹائن جو ہے یادگار کے طور پہ، یعنی ایک پادری کا یہ نام ہے، یا مختلف روایات اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا۔ اسے شہید محبت کہا جاتا،
کہ وہ محبت کا، عشق کا شہید ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی یاد میں یہ دن مغربی قومیں جو ہیں وہ مناتی، چونکہ میڈیا عام نہیں تھا تو یہ باتیں ہم تک بڑی دیر بعد پہنچی۔ وگرنہ یہ عیسائیوں کی، رومیوں کی پرانا عادت سمجھ لیں یا ان کے زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ اس کے دن کو مناتے ہیں، کیونکہ مسلمان قوم اور جوان ہمارے دین تو بیزار ہو چکے، لہذا یہ تفریح ایام اور دن تلاش کر دیں جس دن کوئی ہنسی مذاق، سیر تفریح، عیاشی، بدماشی یہ ساری میسر ہو۔ نماز تو بیزار، قرآن کی تلاوت تو بیزار قوم، ایسے دن تلاش رہنی کہ کوئی دن مل جائے جس دن شراب، کباب، فحاشی، بے حیائی ہو، دل میں سکون پہنچے، اور کیونکہ دل پتھر ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ ایک گناہ کرے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پہ جائے، پھر دوسرا کرے تو دوسرا نقطہ، حتیٰ کہ وقت آتا ہے کہ بندے کا دل کالا ہو جائے، سخت ہو جائے، اور سخت دل کی پھر مختلف کیفیات، نماز نو جی نہیں چاہتا، تلاوت نو جی نہیں چاہتا، گناہ نو بندہ گناہ نہیں سمجھتا، فحاشی بندہ بے حیائی نہیں سمجھتا، برداشت مادہ پیدا ہو جاتا ہے، دل جو پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نہ وہ ڈر رہتا ہے، نہ وہ حیا رہتا ہے، نہ آخرت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ حساب و کتاب، دل جو سخت ہو، جب سختی ہو جائے پھر برداشت تھوڑی جی بڑھ جاتی، بے حیائی، منکرات، گناہ، انہوں پھر بندہ گناہ ہی نہیں، جو ناک پہ مکھی بیٹھے تو بندہ اس کو معمولی سمجھے ہاتھ مارتا ہے، اڑ جائے، پھر گناہ نو اتنا ہی ہو سکتا، لیکن مومن تو گناہ تو بعد اگر ہو جائے چلتے چلتے تو کم ہے، ڈرتا ہے، کب کبھی تاریخ ہوں روندا ہے۔ تو دو ہی واقعات وائلنٹ ٹائم کے حوالے سے تاریخ میں ہیں۔ پہلا واقعہ تو اس طرح ہے کہ یہ شخص کسی مذہبی معاملے جیل گئے، تو دوران قائد جو جیلر تھا، جیل کا نگران جسے سپرڈنٹ کہتے ہیں ہماری زبان، یا جیلر کہا جاتا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی محبت ہو، بس یہیں سے یہ کام فحاشی شروع ہوتی، تو لازم بات ہے جیل کے ساتھ اس کی جیلر کی رہائش ہو، تو اس کی لڑکی کے ساتھ اس کی دیکھنا پالنا ہو، محبت، پیار، عشق جسے کہتے وہ ہو گئے۔ تو اس نے اپنی سزا سے پہلے، پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے، آتے آتے جیل سے نکلتے نکلتے اسے ایک کارڈ
پیش کیا، اس کی طرف بھیجا، جس پر محبت کا اظہار کا تو یہ سولی چڑھ گیا، اور اس کا وہ کارڈ کہتے ہیں کہ آج بھی محفوظ ہے۔ جو کچھ گند اس نے لکھا، اس سے محبت کا پیغام دیا، تو پھانسی پہ چڑھا کسی اور گناہ کی وجہ، لیکن وہ کارڈ اس کی شہرت کا سبب بن کہ جاتے جاتے یہ اپنا عشق کا اظہار کر گیا، تو اسے شہید محبت کہا جاتا، اس کی یاد منائی جاتی ہو۔ اب وہ تو جو کچھ کرتوت کرنا تھا کر گیا، حیرانگی مسلمانوں پر جو اس کی محبت اور یاد میں غفلت کی وجہ سے بے حیائی ان کے اندر داخل، یعنی تفریح ہے، انہیں دین کوئی پتہ نہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، دیکھا دیکھی یہ پھیل گئی بے حیائی۔ اور دوسرا عباس نے واقعہ بیان کیا، یہ ایک پادری تھا ویلنٹائن، تو جو پادری ہوتے ہیں یہ اپنے کلیساؤں میں، عبادت گاہوں میں لوگوں کی تربیت کے لیے وقف ہوتے ہیں، اور اکثر یہ شادی نہیں کرتے، اور وہاں ہی کلیساؤں کی نگرانی میں عورتیں بھی وقف شدہ ہوتی ہیں، جنہیں راہبائیں کہا جاتا، عورتیں وہ بھی شادی نہیں کرتی، مذہب کے لیے وہ وقف ہوتی۔ تو اس پادری نے ایک راہبہ سے مکالہ کیا بدکاری کی، چونکہ وہ بھی شادی کے بغیر تھے اور یہ بھی عورت، تو اس نے کہا میں تو یہ گناہ نہیں کرتا، اس نے کہا میں بھی یہ گناہ نہیں کرتی، تو اس نے کہا بھائی مجھے خواب میں آیا ہے کہ 14 فروری کو یہ جائز ہے، ایک دن اگر ہم ایسا کر لیں تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ تو وہ پادری ویلنٹائن کی خواب کی بنیاد پر اس کی تعبیر ہوئی، لوگوں نے پھر پکڑا، مارا، اور وہ مار دیا گیا یا پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو اس جوڑے کی یہ محبت معروف ہو گئی، جس طرح ساڑھے ہاں کہانیاں بھی ہے، سسی پونو دی کہانی، تو پھر ساڑھے تے سربت جونجوی خاص ساڑھے تے احسان ہے کہ ہیر رانجے دی کہانی ساڑھے تو ہی شروع ہوئی۔ تو یہ سارے وہ بے حیائی کے واقعات ہماری تاریخ میں، اور نائلہ اور اصحاب کا واقعہ بھی تاریخ میں محفوظ، یہ بھی بدکاروں کا جوڑا تھا، اور ان اپنے علاقے تھے یمن اپنے علاقے بدکاری دا موقع نہیں لگا، یہ اتو ٹورے لے عمرے اور حج والے قافلے تو بیت اللہ دے اندر آگے ملاپ کیتا اور بدکاری کی تھی، بیت اللہ دے اندر داخل ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے انہوں نے اس حالت کیفیت انہوں ویک کے انہوں پتھر بنا دی، اور عبرت واسطے انہوں نے بیت اللہ جو کاٹ کے باہر گاڑ دیتا گیا، یہ جوڑا جنہیں بدکاری کی تھی اللہ نے پتھر بنایا، وقت گزر گیا، قوم نے سمجھے ساڑھے معبود ہیں، انہیں پوجا شروع ہو۔ اس طرح کے جوڑے ہیں واقعات، لیلا مجنون کا پورا ایک واقعہ، اور اس پر کتابیں لکھی گئی، پھر بابے ایسے گزرے نے ساڑھے کو وارث شاہ ہیں جنہیں پھر پورے واقعات رنگ بھرے، حتیٰ کہ بعض شعراء نے کمال کیتے ہیں، انہیں یوسف علیہ السلام کس سے نو بھی عشق کی کہانی بنا چھٹی، عدل قرآن بھی اس طرح کا واقعہ موجود،
کہاں یوسف کی پاک دامنی، کہاں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور عصمت طہارت، اور کہاں کی یہ سارے واقعات. تو یہ ہے ویلنٹائن جس کا دن منایا جا رہا ہے آج 14 فروری. تو آج اس یاد ہوندا کی زیادہ تر جو بات انہیں مختلف سٹائل، مختلف انداز، مختلف طریقے ہو گئے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہو کی رہے. زیادہ معروف طریقہ یہی ہے جو مشہور ہے، معروف سے مراد کہ وہ ایک لڑکا یا ایک لڑکی گزرتے گزرتے کسی کو پھول دیتے ہیں، پکڑاتے ہیں. لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو وہ بھیجتے ہیں یا پھول بھیجتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ اگر موقع لگ جائے تو انہوں ہاتھی پڑھائی. مختلف اس کے انداز ہیں. بعض وہ اپنے محبوب کے نام لکھتے ہیں ہاتھوں پر، ماتھے پر، رخساروں پر. اور شرمگاہوں کے واقعات بھی موجود ہیں، وہاں بھی اپنے محبوب کا نام لکھا جاتا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اگر سارے واقعات پڑھے جائیں اور بیان کیے. حیران ہوتا ہے بندہ کہ ایسے انسان اور ایسے حیوان، درندے بھی دنیا میں موجود. تو قرآن پاک نے یہ ساری تاریخ مختصر جی وہ دا خلاصہ میں تھوڑے سامنے رکھا کہ 14 فروری یاد ہے کیا. اس گند اور بے حیائی میں چھوڑی، قرآن کی روشنی حیا اور غیرت اور ترس اپنی قوم اور اپنے جوانوں منتقل کیجیے. ساڑھا دل جو کہ سخت ہو چکا ہے اور برداشت ود چکی ہے. گناہ وسی گناہ نہیں سن، اور یہ آخری انتہا ہوتی ہے کسی قوم کی تباہی دی کہ گناہ ہی نہ سن. پہلے ایک دور بھی گزرے ایسا، ساڑھے چوکئی ساتھی جس 50-60 سے اوپر جن کی عمر ہے، یہ 40 سے اوپر کر لیں. باقی جو کچھ گند پھیلیا 40 سال یہ تو ہے ہی ہے. اس سے پہلے تھوڑا جا گناہ تھے، فحاشی تھی، بے حیائی تھی، اس کا کوئی انکار نہیں، یہ موجود تھی اس معاشرے. لیکن کچھ نہ کچھ شرم اور حیا کے تقاضے تھے، وہ سارے ختم ہو گئے. یعنی ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، لوگ اس پہ گانے گویے اور فنکار سنتے تھے. لیکن گلیوں میں، چوکوں چوراہوں میں اگر وہ ٹیپ ریکارڈ اونچی لگاتا یا آواز آتی تھی، لوگ اس تو بزرگ منع کرتے، روکتے تھے. اور کئی دفعہ یہ ہے کہ دروازے کو گزرے نے کوئی اونچی آواز نہ ٹیپ ریکارڈ لگا کے تو لوگوں نے روکیا، ماریا ہے کہ ساری گلی جو ساری عورتیں اسی موجود ہاں، اور آوارہ ایک منڈا جڑا ہے وہ ٹیپ ریکارڈ لے کے جا رہے ہیں اور اونچی آواز میں اس نے گانے لگے. اس طرح گاڑی پر، ٹریکٹر پر، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر یہ چیزیں لگتی تھیں، لوگ روکتے تھے. اس طرح گھراں ریڈیو یا ٹیپ وغیرہ ادھر تے گانا چلتا سی. اگر کسی گھر ہے تو گھر کے اندر ہی کچھ بزرگ ایسے سن جنہوں کی موجودگی نہیں سی چل سکتی. انہاں تو حیا، انہاں تو شرم، انہاں دا ڈر، خوف خارج ہوتا سی. بلکہ اگر بزرگ گھر داخل ہو جاتا تو ڈرامے تے ٹی وی تے ٹیپ تے ریڈیو بند کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ چونکہ یہ چیزیں ختم ہو گئی، نہ حیارہ نہ غربہ کی، بابا بھی، دادا بھی، ابا بھی، اولاد بھی، بیوی بھی، بچیاں بھی، ماں بھی، سارے مل کے بیٹھ کے پہلے ویندے دیکھتے سن. اس حد تک اسی پہنچے. ہوں تو پھر وہ ضرورت ہی نہیں لے ہوئے کٹھے بیٹھ دی بھی تے کٹھے بیٹھن دی. ہر دی جیب میں ہاتھ سی
بھی فاشی اپنے ہاتھ سے. اگر جتنے کمرے نے ہر کمرے ایک بندہ بیٹھا ہے موبائل وہ ہاتھ چ, کسی دھی بیٹھی ہے, کسی باپ بیٹھا ہے, کسی بیوی بیٹھی ہے, کسی ماں بیٹھی, سارے کے ہاتھوں میں یہی ہے. فحاشی اور بے حیائی کا ایک تسلسل کہ ماتھے پہ وہ سالوٹیں جڑیاں پہندیاں سن وہ ختم ہو گئی. قرآن پاک نے کی فرمایا. میں اس کی مثال جو ہے قرآن حدیث جو دلائل دن تو پہلے کہ اسلام دا ایک ماحول کیسا ہے اس حوالے, اسلام اور دین کیا چاہتا ہے, سڑے اسلاف قابرین ان کی غیرت اور حیا اور عزت ادب احترام اکرام کس قدر سی کرے. یہ دلائل بیان کرنے تو پہلے یعنی کچھ چیز ایسی ہے جنہوں نے اساں خود حرام کیا ہے, بیان کیتا ہے کہ چیز حرام. مثلا ہے ان سارے سامنے 3-4 کیمرے لگے, پوری دنیا کی آواز آ رہی ہے, انہیں سے روکیا تو نہیں جا سکتا اس ارادے اور نیت نال کہ بھائی ثواب ہے جی, پہلے حرام ہوتا سی تو ہن ثواب ہے. بلکہ ایسے لوگ موجود ہیں کہیں نا کیمرہ لے کے دیو, تقریر ریکارڈ کرنیاں نے, موبائل لے کے دیو, تو لے کے نالے بھی دے کے دعا کرے جی اللہ میری ماں نو جنت دے, میں کیمرہ تو لے موبائل لے. پہلے ٹی وی تصور نہیں سی ہوتا تو ہون یعنی اہل ایمان یا اہل اسلام یا دیندار لوگ تو ان باقاعدہ زکاة صدقہ خیرات چندہ سی مانگنے ٹی وی واسطے دیو تاکہ لوگ بھی یہی پھیل رہی ہو جو مقابل دین پھیلے اور اسلام پھیلے اور حیا پھیلے. انہوں تو مطلب مقابل کوشش تو ہے, لیکن اس رنگ پہ ذرا غور کسی مسجد میں واقعہ کہیں دوستوں نے دستا ہوں کسی مسجد جدو پرانی مسجد ہمارے رمضان کے آخری عشرے ہمارے خطیب ہیں وہ یہاں آنا تقریر سی انہوں دی تکمیل قرآن پر. تو بعض دوستوں نے خواہش کی تھی باسی ریکارڈ کر لئیے ویڈیو, آڈیو نہیں ویڈیو ریکارڈ کی. اس میں لئے کیمرہ وغیرہ خرچ نہیں سی ہوتا, بندے کو نہیں سی نہ موبائل ہوتے سن, وہ کرائے تے لے آئے, انہوں نے بلایا جڑے شادیاں ریکارڈنگ وغیرہ کر دیں, انہوں نے لایا. تو مسجد میں آیا جا کے سامنے کیمرہ لگا سے میں کہوں کہ نہیں ان بجائے دوجے کی گل کرنے اپنی گل کری. میں کہوں کہ یہ کیمرہ لا دو, انہیں کہا نہیں مسجد ریکارڈنگ کرنی. میں کہا یہ ریکارڈنگ تو کردے اتوں آسمان پھٹ جا سی, چھت ڈگ جا سی, ایڈا بڑا جرم ایڈا بڑا گناہ کہ مسجد ریکارڈنگ ہو رہی اور ویڈیو بن رہی. یعنی تصور سی, لیکن ہوں ختم ہو گئی چیز. ہوں 3 میرے اگے لگے نے کیمرے ویگو سامنے کھڑے, جڑا ایک ہی پٹ رہے آخر میں پٹوا کے چھڑے. میں کہا نہیں مسجد گر جانی, اللہ دا عذاب آ جانا, تو ہوں ثواب نہ بنے. یہ ہے وہ تبدیلی جو آہستہ آہستہ, یہ الگ بات ہے کہ اس کی شرعی جواز اب کیسے نکلا کیسے ہوا اس پر تھے وکری کے درس دے آگے خطبہ دے آگے, لیکن میں ذہن دی تبدیلی دی بات کی. جدو یہ فون شروع چاہے تو وہ چھوٹا ایک سیٹ ہوتا سی وائرلیس سسٹم چھوٹا جا, وہ پی ٹی سی ایل فون لگا سی مسجد میرے گھر کمرے شروع تو میں وہ وائرلیس سیٹس کسی دوست نے کیا وہ لیا ہے کہ میں اگر مسجد اتنے گھروں فون آوے تو میں سن لوا مسجد نیچے بیٹھے سننے بجائے اتنے جاؤں پھر سونا پھر تھلے آؤ, یا اس مسجد آس پاس میں کتے گلی چیزیں جتنے بھی ہوا وہ وائرلیس ہوئے تھے 2-4 یعنی 100 گز تک میں وہ سن لوں. اس ویلے اتنا ہی تو وہ وائرلیس سیٹ کسے لیا تو مسجد مینار دے اوپر میں اس دا انٹینا لا دیتا, وہ
200-400 میٹر تک وہ میں سن لوا فون، باہر بیٹھا ہوا فون آ گیا سن لے، وہ پاس آنا سی وہ سیٹ، جو انٹینا لگا نا مینار کے اوپر، تو 2 بندے اتوں گزرے، دونوں ریڑھی تے جا رہے، ریڑھیاں سن 2، انہیں اتوں لے کے گیا وہ منڈی چ ریڑھیاں، انہیں کہا با قیامت بالکل قریب ہے، وہ ریڑھیاں نے آپس سے پہ گلا کر، اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مسیتاں دے ہوتے ڈش لگ گئی ہیں، انہیں کہا اے یار بڑی ظلم بھی ہوگی، اے نہیں ہو جے کام ہو سکتا، انہیں کہا ہو گئی، پھر وہ آپس الجھتے الجھتے ریڑھیاں والے سارے کٹھے ہو گئے نا، اتنے گلی چ آ گئے، اگنوں ویک ٹینا لگے ہوئی اتنے، انہیں سمجھا وہ ڈش لگی ہے مسجد، اللہ والوں میں باہر نکلے تو ریڑھیاں نے سارے کھڑے، انہوں نے کہا جی مولوی جی سن دسو بھائی اتنے کی لگا ہے؟ یہ ڈش ہی لگی ہے نا، وہ انٹینا لگا ہے نا، میں کہ یار نہیں فون دے واسطے سننے واسطے لگا ہے، انہیں کہا سا تو سمجھا سی تو منڈی تو آیا سپیشل ویکھنا قیامت قریب مسیت ہوتے ڈش ہون آ کے ویکو ہر گھر ہر جیب بھی ڈش پئی ہے، جتنے خطبہ پہ سنتے دین والا بھی تو سنن والا، یہ حالت یہ کیفیت، آہستہ آہستہ اسی اس نو گناہ جدو احساس ہی ختم ہو گیا ہے، بے حیائی اور فحاشی، جتنا بھی کوئی باقیدہ انسان ہے وہ آندہ ہے میں موبائل استعمال کرنا، لیکن وہ کوئی بے حیائی میں نہیں ویندا، تو سیدھا صبح جھوٹ نہیں بولنا، نہ بھی ویکھنا چاہے تو ویندا ہے، نہ بھی ویکھنا چاہے تو خود بخود اس سامنے منظر آ جانا ہے، آ جانا، وہ تو میرا وہ آندہ ہے میں اتنا تھلا کر چھڑنا، اتنا تھلا کرن لگے ویدہ تے ہے نا پہلے، یعنی اتنی برداشت جڑی ہے ساڑھے گناہ دی، فحاشی دی، بے حیائی دی، وہ عام ہو۔ قرآن پاک نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رب نے ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کنو حرام کر، چاہے وہ ظاہری ہوئے چاہے وہ پوشیدہ ہو، فحاشی حرام ہے، اور فحاشی پھیلان والے شخص واسطے دنیا اور آخری عذاب ہے، دنیا عذاب تو نہیں ہوئے ہمیں، فرکار گلکار اداکار انہاں دے مردین تو انہاں چہرے ویکھے کرو، انہاں دے جنازے ویکھیا کرو، جنازے پڑھان لی مولوی نہیں لگتا، وہ بھی بدنامی ہو گئی انہیں گویے دا فنکار دا جنازہ پڑھا، حالانکہ وہ کلمہ گو نے مسلمان، لیکن اتنا بڑے مجرم نے قوم دے اور ملک دے اور عوام دے اور اہل اسلام دے کہ جنہوں نے لوگاں دے دلانو گناہ دلا ہے، گناہ نو پھیلائے، فحاشی اور بے حیائی نو پھیلائے۔ نبی علیہ السلام اللہ غیرت والا ہے اور مومن بھی غیرت والا ہے، اللہ بھی غیرت کرتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے، اور بعض دفعہ بندہ کوئی غلطی کرتا ہے دوجن غیرت دیوان نہیں، مثلا تسی ایک گناہ ایسا ہے، ایک توڑی بری عادت ایسی ہے جڑی توڑے ابے نو چنگی نہیں لگتی، توڑے بھائی نو چنگی نہیں لگتی، توڑے دوست نو چنگی نہیں لگتی، تو بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے کہ ابے نو چڑھے غصہ، بھائی نو چڑھے غصہ، فلاں نو چڑھے غصہ، انہوں غصہ دیوان نہیں، بندہ کچھ کام کرتا جان بوجھ کے، ارادہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں غصہ چڑھے، انہوں غیرت آوے، انہوں غصہ آوے، جس تو روکتا ہے منع کرتا ہے چڑھ کھاندہ ہے وہ بندہ کام کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فحاشی والے کام کرتا ہے یہ بندہ اللہ نو غیرت دیواندا ہے کہ تو فحاشی حرام کیتا ہے میں کر رہا ہوں، اللہ نو غیرت دیواندا ہے، اللہ نو غصہ دیواندا ہے، جڑا باپ نو غصہ دیوائے، دوست نو غصہ دیوائے، وہ مجرم ہے جڑا اللہ نو غصہ دیوائے، وہ دی غیرت نو للکاردا ہے کہ تو فحاشی حرام کیتی ہے لہذا میں فحاشی والا کام کرنے کر، تاکہ اللہ غیرت کھائے، ما ظہر منہا وما بطن، وہ کتنا غیرت والا ہے، نبی علیہ السلام اللہ غیرت والا ہے، تاں ہی اللہ نے فحاشی نو حرام کیتا،
تو جو بندہ فحاشی ہے، جس کام اللہ حرام کر دے، جیڑا بندہ وہ کام کرے گویا اس نے اللہ دی غیرت نو للکارے جو تو کرنا ہے کر لینا ہو، جس چیز تو حرام کیتا ہے میں وہ کرنا ہے، تینوں یہ چیز پسند نہیں میں کرا، کیوں غصہ دلا رہے اللہ تو جان دے ہو، پھر جدوں غصے آ جائے غصہ بندے تے غصہ وہ کھاوے تو پھر دسو تو جائے پناہ کہاں ملی دنیا بھی اور آخرت۔ ما ظہر منہا و ما بطن، زہری فحاشی اور پوشیدہ فحاشی، سوچو جیڑی پوشیدہ فحاشی حرام ہے، زہری کتنی حرام ہو سی۔ ما ظہر منہا، یہ دو صورتہ، ایک صورت ہے کہ جی میں اسی کر لیں 14 فروری با ایک دو جنوں پھول دے وڑے مرد عورت عورت نو مرد، ایک دے ہے بے حیائی عام بے حیائی، فحش گانا دیگر جتنے بھی مرد عورت اختلاط نظر بازی، یہ ساری چیزیں زہری فحشی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور نبی علیہ السلام آیا ایک زہری فحشی اندر جڑی چیز داخل ہے وہ کیڑی، آپ فرمایا کل امتی معاف، میری ساری امت بخشی جائے گی، معافی مل جائے گی، ساری امت نو معافی مل جائے گی الا المجاہرین، لیکن مجاہرین نو معافی نہیں ملے گی قیامت والے دن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہرین کون ہیں؟ فرمایا مجاہرین وہ نے جڑا چھپ کے گناہ کر کے پھر لوگوں نو دسن، گناہ کیتا چھپ کے اللہ نے اس سے پایا پردہ، لیکن انہیں اپنے دوست نے سوچا دسیا کہ رات کو میں اے کیتا گناہ، اے مجاہرین نے چاہتے جیڑا کردہ ہی زہری، جیڑا اعلان کر کے تشہیر کر کے اعلانی گناہ کر، اخبار پہ دے کے اشتہار دے کے دوستوں فون کر کے بلا کے مکانوں کے چھتوں پر مکانوں کے اندر یہ جو گناہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، جڑا کرے چھپ کے تے لوگن دسے وہ بخشا نہیں جائے گا، تو جڑا کردہ ہی زہری اس کی حالت اور کیفیت اندازہ اللہ تعالیٰ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ بے حیائی پھیلان والے دنیا بھی عذاب ہوئے گا اور آخرت۔ میرے گھر دی حالت کیفیت دیکھ لو جیڑے بے حیائی پھیلانے لوگ اچھ انہوں گھر دی کیفیت دیکھو، یہ کیبل چلانے والے، کیبلوں کا خرچ لینے والے، کیبلوں پر پیسہ لینے والے، کیبلوں کی کمائی کرنے والے، گھر گھر میں بے حیائی کے اڈے اور جناب کنیکشن دینے والے، انہوں دی حالت، انہوں دی گھر دی، انہوں دی صحت دی حالت کیفیت دیکھ، چہرے دے پھٹکار اور دھتکار پئی ہوئی، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا یہ عذاب، یہ پکڑ، یہ گرفت جاری۔ نبی علیہ السلام قیامت والے دن کچھ لوگ آن گے جنہیں کو نیکیاں تہامہ کے برابر ہوں، مکے دے آس پاس پہاڑوں کو تہامہ کہا جاتا، وہ ان پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، نمازیں، صدقے، خیرات، حج، طواف، عمرے، ساری نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اللہ ان کو بکھیر کے رائی کی روئی کی طرح اڑا دے گا، ہوا منصورہ، نیکیاں ہیں تہامہ پہاڑوں کے برابر، لیکن نیکیاں ختم، اڑ گئی، کچھ بھی نہیں رہا پلے۔ یا رسول اللہ نے قصور و جرم کیا ہوئے گا، کیوں نیکیاں ضائع ہو جان گیا، کیوں برباد ہو جان؟ ہر جمعے نہیں سن گئے حلتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ ہوں گے جڑے عمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، دنیا اتنے عمال چنگے کیتے ہوں گے لیکن فیصلہ جہنم دا ہوئی، وہی وجہ تہامہ پہاڑ، اتنی نیکیاں پہاڑوں کے برابر، فیصلہ جہنم دا ہو رہا ہے، کیوں؟ آپ انہاں بندیاں نے دو رخ آئے، ایک عوامی اور ایک اللہ کے سامنے اور ایک عوام۔ عوام مشہور آئے، ایک قاری، ایک خطیب، ایک عالم، ایک نمازی، ایک حاجی، بڑا منتار، بڑا نیک، متقی، مجاہد،
یہ روپ عوامی روپ، یہ ساڑھا عوامی روپ ہوتا ہے۔ تلاوت، ذکر، اذکار، داڑھی، دین، اسلام دا ذکر جاری رہنا زبان، یہ ہے عوامی روپ۔ نبی علیہ السلام جدو عوام تو ہٹ دے سن، اکلے ہوں دے آئے، پھر اللہ دی ہر حد نو توڑ دے آئے۔ اللہ فرمائے گا تیرا بندے جو روپ ہو رہے تے میرے سامنے روپ ہو رہے، لہذا تیرے تہامہ پہاڑ دے برابر بھی نیکیاں ہوئیاں تے میں اڑا دیا۔ نیکیاں دے کوئی وزن نہیں ہوئے گا، اس واسطے کہ تیرے دو روپ ہیں، عوامی روپ اللہ۔ فرمایا بندے تو حیا کر دے ہو تے میرے تو نہیں جو حیا کرتے۔ باپ تو چھپی پھر دے ہو، دوستہ چھپی پھر دے ہو، تو باپ تو چھپ کے پھر دے ہو، جماعت تو چھپ کے پھر دے ہو، برادری تو چھپ کے جناب تھوڑا نیکی والا روپ میں اور اندر حالت کیفیت۔ فرمایا تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال اللہ اڑا دے۔ سڑی حالت کیفیت ہے۔ اخبارہ چاسی پڑھ دیا ہوئے نے، جب عید نیڑے آندھی ہے نا، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، تو پھر اخبار تو سپیشل سرخی ہو جائے فلاں فنکار عید کتھے گزرے سی، سپیشل جڑا ایڈیشن چھپتا ہے، اے جڑا فنکار ہے، اے جڑا گلوکار ہے، فلاں جڑی اداکار ہے، وہ عید کتھے گزار سی، بتن دسن دی کیڑی لوڑ ہے پوری قوم نو باؤ کتھے گزار سی، وہ کنجر جتھے گزارے تو لازمی دسنا ہے قوم نو، بچیاں نو، جواناں نو، بھائی نے کتھے گزاری، فلاں عید انج کرے سی، فلاں عید کیسے گزاریں گے، عید کہاں گزاریں گے، رمضان کہاں گزاریں گے، یہ دسن دیا قوم نو، فنکاراں دے بارے، گلوکاراں دے بارے، بے حیاواں دے بارے، بد کرداراں دے بارے۔ تو کوئی جدو الیکشن وغیرہ ہو جاندے نا، سیاستدان وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، کوئی کسی پوسٹ آ جائے، پھر وہ سپاہی پوچھ دے تہاڈی کیڑی فنکارہ تانوں پسند ہے، یہ وہ پوچھ دے، پھر سوال پہ کر دیں تاکہ پتہ لگے امیر المومنین نو کیڑی پسند ہے، سوال پہ کر دیں حاکم بن گئے ہوں تسی کیڑا گانا پسند کر دے ہو، تو بھارت انڈیا دی کیڑی فنکارہ پسند ہے، یا پاکستانی گانا سن دے ہو یا انڈیا والا گانا سن دے ہو، لعنت ہوئے تہاڈی سوچ تے اور تہاڈے سوال تے۔ سوال کیسا ہے؟ یہ سوال دیکھو نا، سوال دے انداز تے غور کرو، سوال کیسا کر رہے ہیں، تہانوں پسند کیڑا، گانا کیڑا پسند؟ سیدنا عمر کو لو پوچھو، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، اے دے پوچھو نا، اے سوال دے بندہ باتوں اتنا بڑا بوجھ جب بھار بن گیا تے کیویں گزارش سو، تے کیویں بھار برداشت کر سو، کیویں قوم دا بھار چوک سو، کیا مطلب کیویں حساب کتاب دے سو، اے سوال کوئی نہیں کرتا، تاکہ تواڈے خفیہ جڑے ساری چیزاں نے نا قوم جاننا چاہتی، قوم کو نہیں جاننا چاہتی۔ دسو بھائی تسی کیویں رات کٹ دے ہو تے کیویں تسی دن کٹ دے۔ نبی علیہ السلام نے کی بیان فرمایا، اس فاشی بے حیائی تو بچن کا راہ ایک کوئی رہ گیا۔ آپ کو پوچھو کہ یا رسول اللہ کیویں نجات ہے کہ ساڑی نجات ہو جائے، فتنے تو بچ جائیے؟ فرما اپنے گھر وچ رہو بس۔ فرما تھوڑی نجات ایک وقت اسی کہ گھر وچ ہی نجات ہے، فتنے تو، فاشی تو، بے حیائی تو، برائی تو بچے راسو، یہ گھر راسو۔ اپنے گھر نو اپنے واسطے کھلا جانو کہ میرا گھر ہے، بس اپنا ایک ماحول ہے، اپنی ایک ریاست ہے، اپنی ایک سلطنت ہے، انہاں دا کنٹرول، انہاں دے ضابطہ، انہاں دی نگرانی، انہاں دی تربیت، انہاں دی اصلاح تے وقت گزارنا۔ فرمایا تھوڑی نجات اپنے گھر رہنے چ۔ اللہ تعالیٰ ایک غیرت والا ہے جنہیں بے حیائی نو حرام کی۔ پردے دی آیت آئی ہے اس ویلے جدو آپ آئے تھے، پردہ کیوں آیا ہے کہ ساڑھے بے حیائی نہ پھیلے، تو جب بے حیائی ہی ہونی آئی تو پھر پردے دی آیت نہ مانا۔ پردے دی آیت مبارکہ آئی، صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھے امہات المومنین جاریہ نے تے لوگوں نے پہچان لیا، اے رسول اللہ دی بیوی جا رہی، پردہ کون آئی؟ چہرے دا، تو پہچان چہرے تو ہوں دی۔ جب عورتوں پہچانے گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ گیا ہے، فرمایا امہات المومنین تجھے میں واپس پلٹو کے لڑکے کھڑے،
یہودیاں دے عیسائیاں دے تو وہ پہچانتے پہ تھی گھر واپس پلٹو تو آپ گھر آئے تھے لیٹے تھے دعا کی تھی کہ یا اللہ نبی دی بیویاں واسطے ماما واسطے پردے دی آیت نازل کر میری غیرت نہیں برداشت کر جدو تسی سمجھو نا بات تواڈی بے پردگی نو تسی برداشت کر گئے ہو سمجھو کہ غیرت والی گل مک گئی جن تسی آپ اپنی بیوی نال نہیں پھردے ہو بغیر پردے کوئی بہن نو چڑھائی پھرتا ہے موٹر سائیکل دے بغیر پردے تو بھائی پردہ نہیں ہو سکتا چادر نہیں ہو سکتی برقع نہیں ہو سکتی کئی باری اسی گلی یا چوک چوراہے دی سڑک تے دے گزری دے کوئی جماعتی ساتھی کوئی بیوی لے آندا ہے کوئی باجی لے آندا ہے کوئی بیٹی لے آندا ہے بغیر پردے تو لے آندا ہے تو پھر اولیاء دس دے پا کہ مولوی کھلوتے منہ پرا کر تے غیرت یہ سارا پردہ حیا مولوی تو ہی رہ گیا بس با اوپر کرے کہ استاد کھلوتے تے اگے جڑے سارے کھلوتے نو تیرے برا کھلوتے با پورے جڑے چوک تک کھلوتے نو سارے تیرے رشتہ دار ہیں اتنے منہ کھولی رکھے کان دی طرح اور مولوی نظر آ جانا کو بند کر گئی استاد کھلوتے نہیں استاد بھی حیا کھلوتا ہے با استاد ویکسی اور تن سارا زمانہ ویکھے پر استاد نہ ویکھے ان تیرے نزدیک سارے تو گناہ ڈرنا ہے یہ کیوں بے ڈرنا ہے کاش تیرا ڈر اللہ دی ذات تو ہوئے اللہ کا حکم رسول اللہ کا حکم اس سے عمل آیت پردہ پھر نازل ہوئی ایک بندے غیرت کی تھی اللہ نے اس غیرت کا مل پایا ہے کوئی ہوئے تو غیرت آنا سینہ عمر غیرت کی تھی اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما اے محبوب پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو تے اپنی ساری چاروں بیٹیاں نو تے مومنہ دیا ساری عورتوں کہہ دو کہ اج تو بعد ان دا حجاب ان دا پردہ کرن کے بعد نکلن تے پہچانیاں نہ جان پہچان ختم ہو جائے کہ یا کون رہی فرمایا یہ آیت پردہ نازل ہوئی تے حدیث پاک اندر عشاء دی نماز پڑھ کے صحابہ گھروں چلے گئے تے مگروں یہ آیت آ گئی حجی کل صحابہ حضور کو بیٹھے آئے اور وہ انصار صحابہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑے رہ گئے سن جڑے بیٹھے سن عشاء تو بعد مسجد فرمایا عورتاں نہیں پردے دا حکم آ گیا اے آیت آ گئی انصار صحابہ نے آیت سنی تے آیت سن کے اٹھے تے گھر گئے کیڑے ویلے عشاء تو بعد ہن تسی ضرور ہوگا سارا جڑا ماحول ہے وہ دے مطابق انہوں یہ آیت گھر جا کے فوری نہ بھی سنن دے با عورتوں اٹھا کے جگا کے سنان بھی کیڑی لوڑ ہے سویرے سنا لیں لیکن سارے صحابہ جنہ سنیے انہاں جانیا گھرن عورتاں بچین بیٹین بہنن اٹھا کے دسیا ہے تواڈے واسطے پردے دا حکم آ گیا ہے پھر ہویا کہ ہن بیویاں کی کہنا چاہیے ٹھیک ہے ہن پردے دا حکم آ گیا تو ہن سون دے دے ہونا ویکھی جا سی پھر آج تاریخ 14 ہے پھر پہلی تو بعد پھر انشاءاللہ پردہ شروع کرساں پہلی تو بعد سارے کام پہلی تو بعد ہی وہ پہلی تو بعد ویکھی جائے گی پھر وینیا کرنے کوشش کرنے سوچنے یا کوئی تعویل بھی ہو سکتی بھئی رسول اللہ نے آکھو بھئی یا رسول اللہ جی پردے دا حکم دینا ہی دینا ہے تو ہن جڑے کوئی بچیاں پیدا ہو رہی ہیں چھوٹیاں انہاں دا پردہ شروع ہوئے اسی ہن وڈیریاں ہو گئی تے سارے محلے نے تے قوم نے تے برادری سن ویکھے ہوئے چہرے ساڈے پہچانے ہوئے ہن سانو پردے دا جناب لوڑ کیڑی ہے پردہ تے دل دا ہوندا ہے سارے صحابہ پردے دی تے کیڑی لوڑ ہے کچھ بھی تعویل ہو سکتی سی لیکن امی عائشہ فرما دیا اللہ رحمت کرے انہاں عورتاں تے جنہاں دے گھر رات کو آیت پہنچی سویرے پورے مدینے انہاں چوں جنہاں دے گھر راتی آیت پہنچ گئی آئی ایک عورت بھی بغیر پردے تو باہر نہیں نکلی ساری رات جاگ دیا رہی ہیں پتہ کی کہتے کپڑے چادراں سوئی دھاگے لے کے سیڑن لگ پئیاں کہ سویرے پردے دی آیت آ گئی ہے میں پہلے پردہ کرنا ہے میں پہلے پردہ کرنا ہے سویرے پورے مدینے پردہ نافذ ہو گیا عشاء ویلے آیت آئی فجر تو پہلے نافذ ہو گئی
یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت، یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ساڑھے ان مولوی لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے سکالت انجینئر تے ڈاکٹر، بس بیبیاں دے میں تسی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اسی کوشش کر رہے ہیں آہستہ آہستہ پردے دی آیتن اڑا دیں گے، نعوذ باللہ۔ چہرے دا کوئی پردہ نہیں انشاءاللہ، چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں، ہاتھاں دا بھی کوئی نہیں، چہرے دا بھی کوئی نہیں، پیراں دا بھی کوئی نہیں۔ تو میں کہوں جا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، مرداں دا جی کوئی نہیں، مرد دا کیا ہن تسی سارے بیٹھو، ساڑا کیڑی جگہ ننگی، چہرہ ہی ننگا ہے، قمیض اساں بھی پائی، سلوار اساں بھی پائی، یا ساڑھے پیر ننگے یا ہاتھ ننگے یا چہرہ ننگا ہے، تو جی چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں، تو پھر مرد عورتاں دے بعد مسئلہ پردے دا آیا تو کتھے آتے حکم کی عقل دا ماتم بدبخت ہو جائے، چہرے دا پردہ نہیں تے ہے قادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دی بیٹیاں جسم دا کیڑا حصہ ہے جنہوں چھپان واسطے اللہ آیت نازل کی تھی، کیا وہ قمیض نہیں پہنتی تھی؟ نعوذ باللہ صحابیات، چہرہ ہی تو تھا جنہوں چھپان لی اللہ نے آیت نازل کی تھی۔ قرآن نو ان سمجھو جو محمد مصطفیٰ دے صحابہ نے سمجھے، جدوں آیت آئی ہے پردے دی اگلے دن ویکھو جے صحابہ صحابیات نے چہرہ چھپایا ہے تو پھر چہرہ چھپانا ہے، تو جے صرف انہاں چہرہ ننگا رکھیا ہے تو باقی حصہ چھپایا ہے تو پھر وہ مراد ہوئے گی اللہ دی، جو اللہ دی مراد ہے، جو رسول اللہ دی مراد ہے، اس مراد نو پہنچے نے تو محمد مصطفیٰ دے صحابہ اور صحابیات پہنچے۔ بے شمار ایسی احادیث نے جن میں چہرے کا ذکر ہے، یعنی چہرے کا پردہ یہ نہیں منتے سکالر انجینئر، انہیں وعدہ کی تو عورتوں نہ پریشان نہ ہو، ایسا وقت آنا ہے کہ پردے والا سسٹم جڑا ختم کرا کے چھڑا گے، ہے ہی کوئی نہیں، چہرے کا پردہ کوئی نہیں۔ ہوں ویکھ لو ازواج مطہرات تے صحابیات، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے دی آیت آ گئی ہے تو ایک مسئلہ سن پیش آ گیا، فرمایا دسو، فرمایا چادر لمبی کتنی ہوئے تاکہ ساڑھے پیر نظر نہ آن؟ صحابیات پیران دا پوچھ دیا پیان، مولوی چہرہ لائی پھر دو تو بہت چہرے دا پردہ کوئی، صحابیات پیران دا پوچھ دیا پیان، یا رسول اللہ پیر ساڑھے نظر آن دل یہ دا کی کری؟ چادر کنی ساری لمبی ہوئے؟ فرمایا ایک گیٹ تواڈی چادر زمین دے اتے لگے، زمین تے ہوں اللہ دی پناہ عورتیں سلوار ای سواندیاں جی مولوی دی جناب جی نہیں پنڈلی تک ہوندی تے اسے نہ ہی رکھیا درزیوں کو با مولوی علی رکھے سلوار سوائی سیوی جو مولوی دی ہوتی ہے، عورت دس دی وہ مولوی آر جی میں مولوی دی سلوار ہوتی ہے نا پنڈلیاں تاکہ انجے آر ساڑھی بھی سلوار رکھے، عورتاں اوتا کیتی جاندی ہیں، مرد تھلے کیتی جاندی، عجیب بے حیائی۔ مردہ تو کہہ لو گٹے ننگے رکھو، جی مولوی جی ہوں گٹے ہو کے ساڑھی سلوار ہی لمبی ہے، گٹے تو تھلے ساڑھی لمبی ہو جاندی، قدرتی لمبی ہو جاندی، قدرتی لمبی ہوتی کپڑا تود لیا تو قدرتی ہوگی، کپڑا تود لیا ناپ تو دیتا ہے وہ جی لمبی، مرد تھلے کیتی جاندہ ہے، عورت اوتا کیتی جاندہ ہے۔ عورت آندھی ہے پر اللہ کرے میرے گٹے ننگے رہے، میری پنڈلی ننگی رہے، اور مرد آتا ہے کہ میرے گٹے ڈھکے رہے۔ عجیب بے حیائی دی انتہا۔ رسول اللہ فرمایا جس مرد گٹے ننگے نہ ہوئے اور چلتا ہویا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ایک بندے نے ویکھیا وہ ہمیں چل رہا سی گٹے تے کپڑا کر کے اللہ نے غصہ، اللہ نے زمین تنسا دیتی، ایٹا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ رحمتی نظر نہ نبی سی جدہ سلوار ٹخنا تو نیچے ہوئی، اتنا کبیرہ گناہ ہے، حیاء ہی کوئی نہیں۔ مرد نو آکو تھا نہیں جی مولوی جی تکبر واسطے ہوئے تھے تو آنسو کوئی تکبر واسطے کرنے تو کھا دے واسطے کرنے تو ہی دسنا علت میں تکبر تو نہیں کرتا میں کیوں کرنا؟ جو رسول اللہ روک دیتا ہے جدو کلمہ پڑھے انہیں روک دیتا ہے بس تیری سلوار ٹخنے تو نیچے نہیں جانی چاہیے، بس تو رک جا، رسول اللہ دی بات مان، دی حکمت کی دی وجہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ پھر کنی ساری لمبی ہوئے؟ فرمایا ایک بالشت توڑا برکہ توڑی چادر زمین تے گلیچ لٹک دی نہ تھلے چلی جانے، زمین نہ لگ دی ہوئے
تو پھر ام سلمہ نے اگلا سوال کیتا، جہاں ہوں سوال بنتا ہی وہ سوال کیتا، پتہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ساڈا برقع چادر ایک بالشت زمین تے لگتا رہا تے گلی اندر کوئی جگہ پاک ہوندی ہے، کوئی نہ پاک ہوندی ہے، کوئی گندی ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی چیز لگ جاندی ہے، تے پھر کی بنے گا؟ جمعے نو جانا ہے، نماز نو جانا ہے، گھر نو جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، تے پھر وہ ساڈا کپڑا تے چادر تے خراب ہو جائے گی۔ گلی جگہ آ گئی ہے گلی اتنے ساڈا کپڑا تے خراب ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کی فرمانا؟ جی چلو رہن دو، پھر ایڈے ننگے ہی رہن دو، انج بھی تو فرما سکتے سن۔ نہیں، حضور نے فرمایا جب تو جائیں گی نا گلی چلے گی تے ایک جگہ خشک ہو سی، تر ہو سی، جب تر تو گزر سے نا اس ویلے کپڑا تیرا خراب ہو جائے، جب خشک تو گزر سے وہ تیرا کپڑا خشک مٹی نال پاک ہو جائے، گٹا ننگا نہ کری۔ رسول اللہ نے فرمایا اسی جناب جمعہ پڑھان ڈایا باجی پھول دین ڈایا نے 14 فروری ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ تو کام اس تو تک پہنچ گیا ہے، اتنی بھی حیائی، اس قدر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی رات کو گشت کر رہا ہے، یہ ہے امیر المومنین، یہ حاکم، اے نہیں آگیا بتانا گویا کیڑا پسند ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی رات کو گشت کر رہا ہے، دوران گشت ایک گھر دے وچوں آواز آئی اشعار پڑھن دی، عورت شعر بھی پڑھ رہی۔ شعر کا خلاصہ ہے کہ مرد گھر نہیں سی، سفر تے سی، جہاد تے سی، 4-6 مہینے ہو گئے سن، جہاد تو واپس نہیں سی آیا، تو انہیں یاد ہے کہ انہیں اشعار پڑھے، کاش تم اس رات میرے پاس ہوتا، یہاں ہوتا، اس یعنی اشعار کا مفہوم ہے، اور اگر مجھے ڈر نہ ہوتا نا اللہ کا، اور خوف نہ ہوتا، تقوی نہ ہوتا، اور تیری عزت اور تیری غیرت کا مسئلہ نہ ہوتا، اپنے شوق کو مخاطب کر کے اپنے شارج کہندی تو یہاں میرے پاس کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوتا، لیکن چونکہ موجود کیوں نہیں ہے، مجھے تیری عزت کا خیال ہے اور مجھے میرے اللہ کا ڈر ہے۔ سیدنا عمر کم گئے، کپ کپی تاری، میری سلطنت میں، میری حکومت میں ایک عورت اس جذبات نشاندہی کی۔ سویرے پوچھا کہ اس گھر کا سربراہ کہاں ہے، کتنے عرصے کے؟ فرمایا وہ 6 مہینے جہاد کے راستے میں۔ فرمایا ابھی یہاں سے خط لکھو اور اس جوان کو واپس بلاؤ۔ یہ ہے سیدنا عمر، یہ ہے غیرت، یہ ہے حیا، یہ ہے شرم، یہ ہے گھر کی نگرانی، امیر المومنین کا سیرت اور کردار۔ فرمایا برید ڈاک بھیجو، جلدی ڈاک بھیجو، جس طرح پہلے ہوتے تھے جلدی خط آیا تو بیرنگ خط آندا ہوں انہوں بیرنگ آ جائے بہت ٹکٹ شکٹ کون آئی ہوئی، وہ جلدی پہنچتا ہے، تو جلدی پہنچانا ہے تو بیرنگ بھیج دینا ہے۔ یا اس دور فوج یا ان مالچ تار آندی، انہوں نے تار آ گئی، وہ جلدی میں ان پیغام آتا تھا کسی نہ کسی فوجی اسٹیشن پہ، اور وہاں سے تاکہ فوری اطلاع پہنچے یا لیٹر پہنچے، وہ اسے تار کا آ جائے۔ ہوں تو اس کے متبادل کئی چیزیں آ گئی، یہ ٹی سی ایس ہے، یہاں سے بھیج، وہاں چیز فوری پہنچتی۔ اس وقت پہنچنے کا انداز کیجیے، 8-10 میلوں پر چوکیاں سیدنا عمر نے مقرر کر، چوکیاں ہر 8-10 میلوں پر، یمن کے راہ میں، شام کے راہ میں، وہ ساری چوکیاں، وہ تو گھوڑا لے کے جناب ڈاک والا تیار، گھوڑے تیار، سواری تیار، یہاں سے ڈاک پہنچتی وہاں تک، وہاں سے تازہ دم بندہ گھوڑا لے کے دوڑاتا اگلی منزل تک، وہاں سے گھوڑا دوڑانے والا آگے لے جاتا، اس طرح ڈاک پہنچتی۔ سیدنا عمر نے فوری فرمایا اس برید کو، تار کو، ڈاک کو بھیجو اور جوان کو واپس بلاؤ، جس کے گھر کی حالت کیفیت یہ ہے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، سیدنا عمر نے پتہ کی فرمایا، سویرے آئے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس، ام المومنین بھی ہے، رسول اللہ کی زوجہ بھی ہے، بیٹی کس کی ہے؟ سیدنا عمر کی۔ فرمایا بیٹی ایک بات پوچھنی، باپ کے لحاظ سے تو مجھے نہیں مناسب معلوم ہوتا کہ یہ آپ سے پوچھوں، لیکن آپ ام المومنین بھی ہیں، مومنوں کی ماں ہے، اس لحاظ سے آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عورت خوشی سے، رضا سے، چاہت سے اپنے مرد سے کتنا عرصہ الگ رہے؟
تو برداشت ہو سکتا ہے. فرمایا 4 سے 6 ماہ. آپ نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد کو 4 مہینوں سے 6 مہینے سے زیادہ اور 4 مہینے کے اندر اندر یا 6 مہینوں کے اندر اندر گھر واپس بھیجا جائے. یہ اس کا حق ہے. آج بھی یہی قانون رابطہ ہے. جڑے ہوں بیرون ملک رکھے جڑے 6 سال واپس نہیں ہوتے, یہ بیوی کی رضا اگر راضی ہے, مطمئن ہے, وہ چاہتی ہے حیا اپنی کو غیرت کو قائم رکھے تو اس کی اجازت سے رہ سکتا ہے, لیکن عورت اپنے حق کے لیے اس کو بلا سکتی. سن لیجئے, اپنے ایمان اپنے حیا کی حفاظت کیجیے. رسول اللہ نے فرمایا ایمان تے حیا دو اکٹھے رہنے. ایمان نہ ہوئے تے حیا نہیں ہوتا, حیا نکل جائے ایمان نہیں رہتا. دونوں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھو, جوڑ کے رکھیے, ایمان کو بھی اور اپنے حیا کو بھی. حیا کو سنبھالی. ایک حدیث سنیے, بات کو اختصار میں لے آنا. سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا دیکھو کوئی چیز تو نظر آ رہی. صحابہ کرام رسول اللہ کوئی نظر نہیں آ رہی. فرمایا غور نال تے ویکھو. یا رسول اللہ بس تے کویاں دا ایک ڈار, ایک پورا قافلہ کویاں دا ایک ڈار پھردا اے بیٹھے جیسے کوئی چیز دانا شان سٹے ہوئے تے کوے سارے اکٹھے ہو جائیں. فرمایا یہ کووں کا ایک غول پورا یہ موجود ہے, اور شاید کوئی نہیں. فرمایا انہاں وچ ایک کوا ہو جائے غراب اعصم, ایک کوا ہے جڑا جدی چونج سرخ ہوندی ہے تے پیراں دے پنجے بھی سرخ ہوندے, او لبو. جنہاں کویاں دا کوئی غول ویکھے ہو نا کتے کٹھے کوے پنڈ وچ بستی چ کٹھے, انہاں وچ ایک اد کوا کوی یہ ہو ہوندا ہے جدی چونج سرخ ہوندی, وہ بولے کہاں کرے تو چونج سرخ نظر آندی ہے. وہ ایک یا دو اتنے بڑے غول چوندے. آپ فرمایا لبو تلاش کرو. صحابہ نے تلاش کی. فرمایا یا رسول اللہ ایک کوا سا نظر آیا ہے یہ یوراب عامر جی چونج سرخ ہے. فرمایا انہاں کویاں وچ ایک کوا. جی یا رسول اللہ اتنے غول میں اتنے زیادہ تعداد کویاں چو ایک کوا انج دا نظر آیا یا رسول اللہ. فرمایا قیامت والے دن انہی عورتیں جو ایک عورت ہی جنت جا سی, ساری بے پردہ. کوئی آندھی میرے دل دا پردہ ہے, کوئی آندھی پردہ کوئی ضروری نہیں, کوئی آندھی فلانا مولوی آندھا چہرے دا پردہ کوئی نہیں, کوئی آندھی پردہ دل دا ہوندا ہے. ان کا دا پردہ ہے دل پہ پردہ ہے. اس عورت کے دل پر پردہ پڑ گیا ہے جو پردے کا انکار کرتی ہے, مذاق اڑاتی ہے, استہزاء کرتی ہے. آپ نے فرمایا قیامت والے دن عورتیں ہوں گی باوجود لباس کے ننگی ہو. جن ماؤں کے ہم ماننے والے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کے پاس سیدہ اسماء بنت امیس بیٹھیا نے حضرت فاطمہ الزہرا کی غیرت دیکھیے, سنیے, بس ان کو پڑھیے, ان کی سیرت کو پڑھیے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اسلام کی اہم ترین اور فضیلت والی عورتوں میں سے ایک نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کی زمین پر جتنی عورتیں آئی ہیں سب عورتوں میں سے افضل ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. بعض نے کہا کہ نہیں, جتنی 5-4 عورتوں کا تذکرہ ہوا ہے, سیدہ عائشہ اس میں ہے, سیدہ فاطمہ ہے, سیدہ آسیہ ہے, سیدہ مریم ہے, ان ساری عورتوں کا ایک تقابل کے بجائے اپنے درجے پر فضیلت ہے. تو سیدہ فاطمہ کی شان ہے, مقام ہے. سیدہ اسماء کے پاس بیٹھی ہیں. سیدہ اسماء آندیاں نے کہ جدوں عورت دی میت نو چکیا جاندہ نا کندھیاں ہوتے, جدوں چارپائی چکی جاندی ہے تے عورت دی میت دی ساخت نظر آ رہی ہوندی ہے. کیوں تے چادرہ چودرہ کونا ہی ہوندی ہے جڑی چادرہ سی سوٹنے تے قرآن پاک لکھ کے یا یاد یہ سورت لکھ یہ تو ہوتی نہیں. فرمایا عورت کی ساخت, وجود کی ساخت نظر آتی ہے. میں فاطمہ کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتا. میت کے لیے اور جیندے جاگدی عورت کے لیے نہیں, اس میت کے لیے جو وفات پا چکی, میت کے لیے پردہ, عورت کی میت کا پردہ. فرمایا میں نہیں برداشت کر دی, میری غیر نہیں برداشت کر دی. ایک
بڑی عجیب جی گل ہے. سیدہ اسماء فرمان لگی ہے جب میں حبشہ ہجرت کر کے گئی نا اتنے میں عورتوں نے ویکھیا ہے انہوں نے میتوں نے ویکھیا وہ بڑا خاص کام کر. فرمایا کہ میں فرمایا ایک بوٹی ایک گھاس ہے وہ لے آتے تے وہ عورت دے کفن پان تو پہلے آس پاس پورے وجود تے وہ ایک لیپ اوپر رکھ دیں وہ عورت بالکل وہ ساتھ جسم کی جڑی برابر ہو جاتی ہے پھر تو چادر لپیٹ دیں پتہ نہیں لگتا یہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے. سیدہ نے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری حالت کی میت کی بھی یہی ہونی چاہیے. جب مجھے موت آئے تو میری میت ایسے ہو کہ میت کی ساتھ نظر نہ آئے. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان عزت عظمت. امی عائشہ کو پڑھ لیں. امی عائشہ فرما دیا میں نے خواب آیا کہ میرے گھر 3 چاند گرے تو میں اپنے ابا جی صدیق کو پوچھا فرمایا ابا جی ایسی خواب دی کوئی تعبیر. فرمایا خواب اچھا ہے تعبیر ویکھاں گے سنا گے. صدیق بھی تعبیر فرما دے سا. کچھ عرصے بعد رسول اللہ فوت ہوئے تو صدیق نے فرمایا بیٹا عائشہ وہ خواب شروع ہو گئی پہلا چاند آ گئے تیرے گھر میں دفن ہو گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا صدیق دفن ہو گیا دوسرا چاند. پھر تیسرے چاند کون ہے سیدنا عمر. امی عائشہ فرما دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے میں رسول اللہ دفن تھے تو میں اندر جاتی تھی بغیر پردے کے. جب سیدنا صدیق دفن تھے تو میں جاتی تھی حجرے میں بغیر پردے کے. جب میرے باپ کے ساتھ سیدنا عمر دفن ہو گئے میں پردے کے بغیر اندر نہیں جاتی تھی. مجھے اتنا حیا تھا سیدنا عمر کی قبر سے. یہ صحیح حدیث ہے. سیدہ عائشہ نہیں سی جانی اندر حجرہ رسول کون دفن ہے سیدنا عمر فرمایا پردہ کر کے میں جاتی تھی. اس حدیث سے 2 بھی پہلو ہے. ایک اور پہلو مولوی جڑا کٹا ہے وہ بڑا حیران کون ہے. ٹائم تو ہو گیا لیکن وہ گل وچ ادھوری رہ جائے گی. آندے نے بس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تو پردہ نہیں سکھاتے صدیق تو کیونکہ باپ تھے. اس وقت سیدنا عمر جب فوت ہوئی میت ان کی دفن ہوئی تو پھر وہ اندر پردہ کر کے جانی اصل تو مطلب ہے پھر سیدنا عمر زندہ سن قبر میں زندہ ہے نا تبھی تو پردہ کر کے جا رہے ہیں. جدو یہ حدیث پڑھ دیں تو بعد پھر قوم نعرہ مار دی بس ساڈے مولوی ہو جو نقطہ پھٹا ہے میں تو نقطہ آج تک کسی بیان نہیں کیتا بس سیدنا عمر زندہ ہے تاں ہی پردہ کر کے جانی آئی. ہوں تم میں دسو یہ پردہ اس وجہ تو ہوئے کہ وہ زندہ قبر وہدے پہ تو جڑا قبر جو ویخ رہا ہوئے یعنی قبر پہلے پتھر ہوندے پھر مٹی ہوندی پھر اتنے قبر ہوندی. جڑا قبر چو ویخ رہے انہوں پردے لی چادر تو نہیں ویخ سکتا وہ پردہ جو کیتا ہوئے. جڑا مٹی چو ویخ لیندہ ہے اس واسطے اگو کپڑا چادر کیا معنی ہے اس کا. یعنی حدیث کا غلط معنی کیوں لیتے ہو اپنی مرضی کا مفہوم کیوں لیتے ہو. کسی صحابی نے یہ معنی لیا ہے کسی تابعی نے کسی امام نے کسی سکہ محدث نے یہ معنی لیا ہے نہیں. جڑا من مٹی جو ویخ لینا ہے اتنے بھی آتے ہیں با سلوار پا کے جایا کرو قبرستان دھوتی بن کے یقین جو مولوی جاتے دھوتی بن کے نہ جایا کرو. کیوں جڑے میت تلو وہدے میت تلو وہدے. ہوں دسو بس جڑا تھلو مٹی جو ویخ لیا کوئی دھوتی تو سلوار والی شاہ کو فرق رہ گیا. مشرق عقل تھلے رکھ کے آپ ہوتے بیٹھے کک سمجھ نہیں میں کی کہہ رہا میں کی کہہ رہا میں کی ہو رہا ہے جھوٹ بولی جا رہا ہے. یہ جڑا ساڑا مقام یاد قبرستان ہے یہ نال یعنی اتنے ایک مولوی تقریر کی تھی تو پتہ کیا ہے مقامی قبرستان اس اس قبرستان دے 2-3 دروازے ہیں. ایک ادھروں جائیے دروازہ ہے ایک پروں آئی دروازہ ہے ایک اس پاسوں مین روڈ تو جائیے مغرب والے پاسوں دروازہ. تو مولوی پتہ کیا کہ کوشش کیتا کرو اے مغرب والے پاسوں داخل ہوئے کرو قبرستان ہے دوجے راہ گھٹ استعمال کیتا کرو. کیوں یہ دوجے پاسوں جاؤ گے نا تو میتوں پاسا پرت کے ویکھنا پہنتا. ادھروں جاؤ گے سیدھا کوئی میت کا چہرہ ہوگا تو انہیں ویکھ لینا. میں آگے تو مطلب ہے حجی تک انہیں پاس ہی نہیں پڑتے جیندے پہن ویندے پہن لیکن پاسا کو نہیں پڑتے. بدبخت بے وقوف آدمی کا مشرک دا عقل ہی نہیں ہوتا. بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حیا ہے یہ شرم ہے یہ غیرت ہے کہ غیر محرم کی قبر ہے اس سے بھی حیا کی ہے. یہ امی عائشہ کو سلام پیش کیجئے بجائے اس کے غلط تعویل کرتے ہو. سیدہ عائشہ کے حیا کو سلام پیش کیجئے کتنے حیا والی تھی امی عائشہ. قبرستان میں بھی قبر میں بھی بغیر پردے کے نہیں گی. فرما مجھے شرم آتی. یہ ہے وہ عزت یہ ہے وہ اسلام یہ ہے وہ دین.
اسی واسطے ایک قاضی کو فیصلہ آیا نا، غیرت اینج نہیں ہونی چاہیے، جانے جانے اپنی غیرت کا محاسبہ بھی کیجیے، اپنے دیکھیے کہاں ہے تمہاری غیرت۔ قاضی کے بعد فیصلہ آیا، کیس دائر ہوا، والدین نے کیس کر دیا قاضی کے پاس، کس بات کا کہ یہ ساڈا داماد جو ہے، جوائی جو ہے، یہ خرچ نہیں دیتا، حق مار ادا نہیں کرتا، 500 درہم 500 دینار اس نے حق مار مقرر کیتا ہے، وہ نہیں دینا، لہذا اس کو پابند کیا جائے کہ یہ مار دیں۔ عدالت نے شوہر کو بلا لی، گواہ جو شادی دے موقع تے نکاح وہ بھی بلا لے، جب وہ آئے نا تو قاضی نے جرا کی ان کی باتوں پر، انہوں نے کہا پہچانتے ہو اس نکاح کے تسی گواہ ہو؟ جی اسی اس عورت کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا پہچانتے کہ یہ وہ عورت ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ پردے کے اندر ہے، پتہ نہیں کون ہوئی، لیکن یہ ہے کہ نکاح کے وقت، اس بندے کے نکاح کے وقت ہم موجود تھے، لیکن اس پردے کے اندر کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ قاضی نے کہا اس عورت کا چہرے سے پردہ ہٹایا جائے، کھولا جائے، تاکہ یہ گواہ دیکھ کے پہچان کی گواہی دے۔ گواہی تو علم پر ہے، شہادت علم پر ہے، لہذا ایسا چہرہ کھولو۔ جب قاضی نے کہا چہرہ کھولو تو شوہر کھلوتا ہے، جدھر ناراضگی آئی، ہو سکے 500 درہم دینار جڑے میرے تھے لگے گئے نا، میرے تے دعوے وہ میں دین لی تیار ہاں، لیکن خیر بندے کے سامنے میری بیوی کا چہرہ نہ کھولنا، میں نہیں برداشت کرتا۔ میں خرچ دیتا ہوں، جو مجھ سے مانگا جا رہا ہے میں دیتا ہوں، جو مجھ پر جناب الزام لگایا گیا یا مجھ سے جو مانگا گیا وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بیوی غیر بندہ دیکھے، وہ جو نکاح کے گواہ تھے وہ بھی نہ دیکھے۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے غیرت، اس غیرت کو اپنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آئندہ جمعرات کو مغرب کے وقت 20 فروری کو جامع امام بخاری کی جو ہے وہ سالانہ تقریب صحیح البخاری اور شعبہ حفظ کے سے فارغ ہونے والے طلباء کرام کے اعزاز اکرام میں ان کی دستار بندی کے لیے 20 فروری آئندہ جمعرات کو پروگرام طے ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس میں ضرور تشریف لانا ہے۔ شیخ الحدیث علامہ امیر اللہ پشاوری حافظ اللہ وہ درس صحیح البخاری ارشاد فرمائیں گے، اور صحیح البخاری کی سیرت اور فقاہت پر انشاءاللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمن علوی صاحب سیالکوٹ سے وہ انشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی سیرت اور فقاہت بیان کریں۔ یہ دونوں شیوخ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں سمیت ساتھیوں سمیت آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ تشریف لاؤ گے انشاءاللہ۔ سارے احباب دوست احباب اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں اور وہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے جامعہ کے جتنے دیگر شعبہ جات ہیں، جہاں جہاں پر شاخیں ان سے جو حفظ کر رہے ہیں وہ بھی سارے طلباء ان کی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ اس سال ہمارے پاس سے انشاءاللہ 64 طلباء فارغ ہو رہے ہیں۔ تو یہ شعبہ ہے درس نظامی سے 20 طلباء صحیح البخاری سے فضل فراغت اور 44 طلباء سارے جامعہ کی شاخوں میں سے جو ہیں 44 حفاظ کرام قرآن پاک حفظ کر کے مکمل کر کے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ساری شاخوں کے اساتذہ، ساری شاخوں کے طلباء سارے انشاءاللہ تشریف لائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کے اعزاز اکرام میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں، اور ساتھ ہی آپ کے علم میں ہے کہ آپ اس کی میزبانی پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا تھا کہ میزبانی آپ کے ذمہ ہے۔ اصول ہے دنیا کا کہ مہمان کی عزت وقار کھانے پینا یہ جن کے ہاں مہمان آئے ان کا حق ہوتا ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی میزبانی کریں۔ تو اس پر ہم نے تقریباً 60 دیگیں 10 چاول کی ہوں گی اور 50 کے قریب جو ہے وہ قورمے کی گوشت کی دیگیں، یہ ہر دیگ کا خرچ 15,000 روپے ہم نے جو ہے اس کا اسٹیمیٹ لگایا ہے۔ تو اب آپ جمعے کے بعد کوئی ساتھی آپ یا جمعے کے بعد یہ اپنے ذمہ جو ہے وہ ساتھی لے کے جائیں، ایک ایک دو دو چار چار دیگیں جتنی میسر ہو سکے سارے وقت، تاکہ ہم اس کو بخوبی
اپنے مہمانوں کی عزت افزائی اور کھانے بانے اور دیگر اخراجات اس کو پورا کر سکے، تو سارے احباب سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ تو نماز جمعہ کے بعد میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، آپ سارے احباب جمعے کے بعد بیٹھنا ہے اور اس ٹارگٹ کو ہم نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسرا اعلان ہے جو دعوت صاحب کروانا چاہتے تھے کہ 28 فروری کا جو جمعہ ہے وہ ہماری ایک نئی مسجد جو ہے تعمیر ہو رہی ہے شہر میں، منظور کالونی میں، وہ کوٹ فرید والا جو روڈ ہے اس سے آگے اور گل والے آگے جو پھاٹک آتی ہے ریل کی، وہاں اس سے پہلے امبالہ کالج کے پاس سے جائیں تو کوٹ فرید کی طرف مڑیں تو ریل پھاٹک سے پہلے جو ہے وہ ہمارا منظور کالونی میں مسجد بن رہی ہے، جو آخری مراحل میں تعمیر کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے، یعنی تعمیر اس کی تقریباً مکمل ہو چکی ہے، کچھ کام باقی ہے لیکن وہ بعد میں ہوگا۔ تو وہاں جمعے کا نماز کا آغاز کیا جا رہا ہے اور جامعہ اسپیشل اس جگہ کو ہمارے جامعہ کے صدر محترم شیخ محمد اعجاز صاحب انہوں نے اور ان کے بھتیجے نے اس جگہ کو وقف کیا اور خود ہی اس کو تعمیر کیا، اور اس کو ہم نے جامعہ کے شیخ محمد حافظ محمد مزمل صاحب وہ مسجد ان کے حوالے کی ہے۔ انشاءاللہ وہ جامعہ کی اتنی خدمات ادا کرنے کے بعد ان کو تحفے کے طور پر کہ وہ وہاں انشاءاللہ ان کی رہائش، کھانا اور ان کی امامت خطابت انشاءاللہ وہاں شروع ہو رہی ہے 28 سے، اور 28 کا پہلا خطبہ جمعہ جو ہے وہاں ادا ہوگا، اور وہ خطبہ جمعہ میرے ذمہ لگایا گیا ہے کہ میں وہ جمعہ جامع مسجد ابن تیمیہ اہل حدیث منظور کالونی میں 28 فروری کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ وہاں میں دوں گا۔ اب آپ سے گزارش بھی اگلا جمعہ تو 21 کو ہے، یہ نہ ہو کہ 21 سے ٹور جائے جائے 21 میں تھے ہی ہوگا، 28 انشاءاللہ وہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ وہاں ہوگا۔ سارے احباب اس خطبہ جمعہ میں مزید تفصیلی اعلان جو ہے آئندہ جمعہ ہو جائے گا، لیکن دوست جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ساتھی اس جمعے میں نیکسٹ میں نہ ہو تو اس لیے اعلان ضروری سمجھا کہ 28 فروری جامع مسجد ابن تیمیہ علی حدیث مکمل ہو چکی ہے اور وہاں خطبہ جمعہ المبارک میں جو ہے وہ دوں گا۔ اب آپ سارے وہاں تشریف لائیں اور اس سعادت بھری لمحات اور اس مسجد کی افتتاح میں آپ سارے شریک ہوں۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا